امام شافی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک علاقے کا کوئی گورنر تھا، حاکم تھا۔ گورنر رات کو بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں تنہائی کے لمحات میں تھا۔ خاوند اچھے موڈ میں تھا، مگر بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب خاوند جتنا اس سے محبت پیار کی باتیں کرتا، وہ بیوی اتنا ہی اس سے چڑھتی اور اس سے بدتمیزی کرتی۔ جب خاوند نے بہت زیادہ اس سے محبت کا اظہار کیا اور ہم بستری کرنے لگا تو عورت کا دماغ اس وقت گرم تھا، کسی بات پر غصہ تھی۔ وہ بے وقوف آگے سے کہنے لگی کہ او جہنمی، پیچھے ہٹو، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ اب جب اس نے اپنے خاوند کو جہنمی کہا تو آخر وہ بھی مرد تھا، اس کو بھی غصہ آ گیا کہ کیسے میری بیوی نے مجھے ہم بستری سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ اب رات گزر گئی۔ صبح جب دونوں کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو عورت کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے خاوند سے ناراض تھی، مگر مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے تو غلطی کر لی۔ اب وہ اپنے خاوند سے پوچھنے لگی کہ جی کیا مجھے طلاق ہو گئی؟ اس نے کہا پتہ نہیں، یہ شرطیہ تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے میری طرف سے طلاق، لہٰذا مجھے علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ خاوند نے علماء کو بلایا۔ علماء کہنے لگے کہ اس کا جواب اب ہم تو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کون گارنٹی دے کہ آپ جہنمی نہیں ہیں؟ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا یہ بات زبان زد عام ہو گئی۔ سینکڑوں علماء سے رابطہ کیا گیا، مگر کوئی عالم، کوئی مفتی اس کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ شہر کا حاکم پریشان تھا، وہ بھی اپنی خوبصورت بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، بیوی بھی اب طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ چنانچہ امام شافعی کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی آئے اور انہوں نے حاکم سے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے بتایا کہ اس طرح میری بیوی نے یہ الفاظ کہے ہیں اور میں نے اس کے جواب میں یہ الفاظ کہے، اب بتائیں کہ طلاق ہوئی کہ نہیں؟ امام شافعی نے فرمایا کہ جناب عالی، اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی پڑیں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ امام شافعی نے خاوند سے کہا مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتاؤ کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں، گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو، مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو۔ بادشاہ سوچتا رہا اور کہنے لگا ہاں، ایک دفعہ میری زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ میں جلدی میں اپنے دفتر کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی لڑکی میرے کمرے میں چیزوں کو سنوار رہی تھی، بستر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میری اس کے چہرے پر نظر پڑی تو لڑکی حسن و جمال میں بڑی اعلیٰ تھی۔ چنانچہ میں نے دروازے کو لاک کر دیا، بند کر دیا۔ جب میں آگے بڑھا تو لڑکی سمجھ گئی کہ میری نیت خراب ہے۔ وہ نیک بخت تھی اور پاک دامن تھی۔ میری طرف دیکھ کر اس نے کہا اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ بولے تو میرے دل میں ڈر آ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے میدان حشر کا منظر آ گیا۔ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے تالا کھول دیا اور لڑکی سے کہا چلی جا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کیا آپ کہیں گے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے فرمایا کہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ یہ فتویٰ اللہ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ
اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ جو بچی آج کے دور میں گناہ کی دعوت ملنے کے باوجود اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھتی ہے اور دعوت دینے والے کو نہیں کا جواب دے دیتی ہے، یہ لڑکی قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں داخل ہوگی اور اللہ کا دیدار عطا کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔